مولانا روم مسلم شریف میں کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مرد ایک خامد بیوی وہ جوڑا نئی نویلی شادی ہوئی, دونوں میاں بیوی سویرے اکٹھے بیٹھے اور شادیوں کے موقع پہ اکثر لوگ میٹھی چیزیں پکاتے ہیں, ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں. میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تھے تو انہوں نے کوئی شیریں چیز پکائی, میٹھی شے پکائی اور پکا کے وہ دونوں کھا رہے تھے, تناول کر رہے تھے. جب ایک ایک لقمہ انہوں نے منہ میں ڈالا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی, تو دستک کے ساتھ اس نے صدا لگائی کہ میاں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو مجھے, میں مسکین ہوں, میرے پلے کچھ نہیں ہے, میرے پاس روٹی نہیں ہے, مر رہا ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اپنے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. تو وہ خامد جو تھا اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کی بندی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے تو ایسا کر کہ ہم آدھا کر لیتے ہیں, آدھا ہم دونوں کھا لیتے ہیں نا, تو آدھا تو اٹھا کے یہاں سے لے جا اور لے جا کے اس بیکاری کو دے, اس مندے کو دے. تو وہ فرما بردار بیوی تھی, اس نے وہ اٹھایا اور اٹھا کے اس منگتے کو دے دیا. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو ایک چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتی ہے. کتنی دیر گزری تو وہ بھیکاری غائب ہو گئی. خامد نے چیخ سنی, اس کا گرنا دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا گیا, اسے اٹھا کے لایا, اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے, ہاتھ پاؤں ملے, اس کو ہوش کرائی. جب ہوش آئی تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا ہے, تو گئی تھی اس بھیکاری کو بھیک دینے کے لیے, تو اس کو دیکھتے ہی تجھے کیا ہوا, تو نے چیخ ماری, تو بے ہوش ہو گئی. تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جھڑ آئی. وہ کہنے لگی یہ کہانی بڑی دردناک ہے, نہ پوچھ تو بہتر ہوتا. کہا نہیں اب تو مجھ سے بھی نہیں رہا ہے, مجھے بتا نہ ذرا یہ داستان تو سنا ذرا, بات کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ وہ جو بھیکاری آیا تھا تجھے نہیں پتا وہ کون تھا. کہا کیا تو نے اس کو پہچانا ہے؟ کہنے لگی میں نے پہچان لیا. پوچھا کون تھا؟ کہنے لگی تجھ سے پہلے میری شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ وقت کا شہزادہ تھا, نہ اس کے حسن میں کوئی ثانی تھا اور نہ اس کی دولت میں کوئی اس کے برابر یا جوڑ کا آدمی تھا. ایک وقت آیا اسی طرح ہم میاں بیوی بیٹھے تھے, دروازے پہ کسی بھکاری نے صدا لگائی تو اس نے اس کو دھکے دیے اور اس کو مار کے وہاں سے دور بھگا دیا اور کہا جا چلا جا, کچھ نہیں ہے, تم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے, فطرت ہو گئی ہے, تم لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہو. دھکے دے کے اس نے اس کو اپنے گھر سے دور بھگا دیا اور وہ بھیکاری روتا ہوا چلا گیا. میں نے اس کو کہا اپنے خامد کو کہ میاں تمہیں یہ اچھا نہیں کیا, تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنی دیر گزری, پھر اللہ کا نظام چلا, ہر آنے والا دن وہ نیچے سے نیچے جاتا رہا, نیچے سے نیچے جاتا رہا. پھر وہ وقت آیا اس نے مجھے طلاق دے دی, مجھے اس نے چھوڑ دیا. آج وہ لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہا, جو بھیکاریوں کو دھکے دیتا تھا آج لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہا ہے. میری اتنی عمر نہ صحیح مگر ذرا کبھی سوچ, اپنے دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ہیں جو تیری زندگی کے لیے سبق بن سکتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادیں بنائی تھی, آج ان کے بیٹے در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں, در در کے فقیر بنے ہوئے ہیں. آج ان کے پلے کچھ نہیں رہا اور کئی ایسے منگتے ہوں گے, کئی ایسے بھیڑ بکریوں کے چرواہے ہوں گے جن کو مالک نے نوازا بھی ہے, بنگلے بھی دیے ہیں, کوٹھیاں بھی دی ہیں, رب نے ان کو مکان بھی دیے ہیں, شانے بھی دیے ہیں. کبھی تم نے غور کیا, کبھی سوچا تو نے, کبھی دیکھا تو نے؟ آج اگر رب نے تجھے دیا ہے تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے دل کا نیام تو دال لوہا بین الناس, کوئی سدا یہ وقت نہیں رہنا, یہ دن میں پھیرتا رہتا ہوں, کبھی امیری آتی ہے کبھی غریبی آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کبھی عروج آئے گا, کبھی زوال آئے گا, کبھی ذلت آئے گی, کبھی عزت آئے گی, کبھی مشہوری آئے گی, کبھی غلامی آئے گی, کبھی تجھے مقام دوں گا, کبھی تجھے گرا دوں گا, کبھی دولت ملے گی, کبھی فقیری ملے گی, کبھی امیری ملے گی, کبھی بھیکاری بنے گا, کبھی کوئی وقت آئے گا تجھ پر, کبھی کوئی وقت آئے گا. لیکن میرے ہاتھ میں انہیں پھیرنے والا میں ہوں. جنہیں تو سمجھتا ہے میری قابلیت ہے, جنہیں تو سمجھتا ہے کہ میری تعلیم کا کمال ہے, میرے باپ کی تربیت کا کمال ہے, میری قابلیت کا کمال ہے, میرے آباء و اجداد کی وراثت کا کمال ہے. فرمایا دل کا ایام ندامنھا بین الناس, وقت کوئی نہیں لگتا, بس ہے پل بھر کی بات ہوتی ہے.
اتنی دیر نہیں لگتی یہ فیصلہ ہوتے ہوئے پہنچ جائیں گے یا آئیں گے، وقت نہیں گزرتا، پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پھیرتا ہے جب وہ عورت اپنے شوہر کو باتیں سنا رہی تھی نا تو اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری تھے، نظر اٹھائی اپنے خامد کی طرف دیکھا تو کہنے لگی او بھلے روتا تو کیوں روتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہاں تک تو نے سنایا، اگلی بات میں سناؤں، اگلی میں سناؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آگے کیا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ آگے کی بات یہ ہے وہ جو اس دروازے پہ بھکاری بن کے گیا تھا وہ میں تھا، جس کو اس نے دھکے مارے وہ میں تھا، پھر وہ وقت آیا میرے رب نے مجھے دیا، میرے رب نے مجھے نوازا، مگر میں نے بھکاری کو دھکے نہیں مارے، میں نے اسے حلوا بنایا۔ اور میاں رب نے تجھے دیا ہے تو کسی بھکاری کو دھکے نہ مار، کسی مسکین کو دھکے نہ مار، تجھے نہیں پتا ان کے دل کتنے نازک ہوتے ہیں، ان کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں، ان کی یاد جب نکلتی ہے تو رب کا عرش بھی ہل کے رہ جاتا ہے۔ اور دل تو ہر ایک میں ہوتا ہے نا، کیا غریب کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ صرف امیر کے سینے میں دل ہوتا ہے؟ کیا یتیم کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ جس کے باپ کے سر کا سایہ ہوتا ہے کیا اس کے سینے میں ہی دل ہوتا ہے؟